بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج بتاریخ 2 اکتوبر سن 2023 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 528 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 2 شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، ساتھی لکھتے ہیں کہ ہمارے چاچا کا انتقال ہو گیا اور ان کا بچہ ان کی وفات کے بعد اگر پیدا ہو گیا تو کیا اس کو وراثت میں حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیے، ہر وہ شخص جو میت کے وفات کے وقت زندہ ہے، وہ دنیا میں ہے یا ماں کے پیٹ میں ہے، اگر وہ بقید حیات ہے تو اس کا حق میراث کے اندر مقرر ہے۔ علماء کے نزدیک متفقہ طور پر متعین ہے۔ لہذا اگر کسی کا انتقال اس کے والد یا موروث کے انتقال کے بعد، اس کی پیدائش جو ہے انتقال کے موروث کے انتقال کے بعد ہوتی ہے، تو اس کا وراثت میں حصہ لگے گا۔ اس وقت تک انتظار کیا جائے گا میراث کی تقسیم کا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ ذکر ہے یا انثیٰ۔ اور اگر بعض ورثہ انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اسے ورثہ فرض کر کے اس کا بھی حصہ لگایا جائے گا اور بعد میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اب مثال کے طور پر یہ سمجھ کر لگایا گیا کہ وہ لڑکا ہے، قدر اللہ وہ لڑکی نکلی، تو ٹھیک ہے، پھر بعد میں باقی جو بچے گا اس کا دینے تقسیم کیا جائے، کر لیں گے جی۔ لیکن اصل یہ ہے کہ اس وقت تک انتظار کریں گے جی۔ اگرچہ وہ پیدا ہونے والا بچہ اس کے بعد ان کے پاس رہے یا نہ رہے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس انسان نہیں دیا ہے کہ ہم خدمت کریں گے تب اس کو حصہ ملے گا، چاہے وہ اپنے نانیال میں رہے یا دادیال میں رہے یا کہیں یتیم خانے میں جا کر کے رہے۔ جی، اس کا جو حق ہے متعین ہے شریعت میں۔ یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے شیخ محترم، مثال کے طور پر فطرانے میں یہاں پر تو اس کا حمل کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ فطرے کا اس سے کیا تعلق ہے وراثت سے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، بندے کا حق ہے، اس سے کوئی تعلق۔ کل کہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، پھر وہ تو کلمہ نہیں پڑھتا ہے، تو سب بلا وجہ کی حجتیں ہیں۔ اصل چیز جو ہے جی، یعنی جو شخص پیدا ہوا ہی نہیں لیکن وہ وارث بن جائے گا، وارث بن جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جی اگر وہ رہے پیدائش کے بعد، چاہے 1 منٹ کے بعد بھی اس کا انتقال ہو جائے تو بھی وہ وارث میں اس کا حصہ رہے گا جی۔ پھر اس کا جو حصہ ہے اس کی والدہ یا دوسرے لوگوں کو جائے گا، پھر اس کے وارثین کو جائے گا جی۔ اگر مردہ پیدا ہو جائے تو یہ چیز محل خلاف ہے کہ نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں لگے گا۔ اصل ہے کہ اس کا حصہ نہیں لگے گا جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسے کہ خون والی جو کھال وغیرہ ہے، یہ اگر حرام ہے تو پھر مچھلی کی کھال کا کیا حکم ہے؟ اصل میں دیکھیے، اولاً تو یہاں پر 2 بات ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اعتراض کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ مچھلی کا مردہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، تو آپ مچھلی کو دوسرے جانور میں کیوں قیاس کرتے ہیں؟ بلا وجہ کی یہ حجت ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، کھال جو ہے وہ حلال کیوں نہیں ہے؟ کھال کی حرمت کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اس سلسلے میں صراحت کی ہے کہ کھال ذبیحہ اگر معقول اللحم ہے تو اس کی کھال اگر کوئی کھائے تو کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں جی۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ جس میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بلایا لیکن وہ آپ نہیں گئے، کھانا کھا رہے تھے تو اللہ کے فرمایا کہ تمہارا پیٹ کبھی نہ بھرے؟ بھائی دیکھیے، یہ حدیث صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ نہیں گئے، یہ بنیاد غلط ہے۔ انہیں بلایا، وہ بلانے والے نے آ کر بتایا کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے کیا کہا؟ اس کا یہ نہیں کہ میں نہیں آتا، نہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیٹ کو آسودہ ہی نہ کرے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اس حدیث کے بعد لے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تعالیٰ میں اپنے کسی امتی کو کوئی بددعا دوں یا لعن کروں، اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو یہ اس کے لیے تزکیہ اور یعنی اس کے گناہوں کی معافی اور درجات بلندی کے سبب یہ چیز بنے۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ گویا اس حدیث کو امام امیر معاویہ کے فضائل میں ذکر کر رہے ہیں، نہ کہ ان کی تنقیص میں ذکر کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سچے مسلمان ہیں انہوں نے انکار نہیں کیا، اور ایک وجہ ہے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا چھوڑ کر کے انہوں نے نہیں ضروری سمجھا ہے کہ نہیں محل اجتہاد ہو سکتا ہے، تو ان کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیسے وارد ہوگی جی۔
تو وہاں پر بدعا کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی ایسا تھی نہیں چیز وہاں پر. بھائی بسا اوقات انسان کیا ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے نا, بشر ہی تھے نا, آپ کو بھی ایسے بتاؤ اللہ کرے کہ وہ جو ہے کبھی پیٹ نہ بھرے اس کا, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے, بدعا دینی نہیں ہوتی ہے. یہ تو جیسے رغم انفک مقصد بدعا دینا ہے, بدعا دینا نہیں ہے. ہمارے یہاں عام زبان میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ تیرا بھلا نہ بھلا کرے, ہے نا, مقصد کیا ہوتا ہے جو ہے وہ یعنی گویا ایک قسم کا اس کے ساتھ تعجب کہہ لیجئے یا ایک قربت یا محبت کا اظہار ہوا کرتا ہے, اس لیے اسے یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں. اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم, جیسا کہ آج کل فیس بک وغیرہ پر لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا مرکز مکہ ہے تو کربلا میں زیادہ مسلمان کیوں جمع ہوتے ہیں؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہوئی. کیا زیادہ کہیں پر بھیڑ ہونا کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے؟ آپ بتائیے. زیادہ لوگ آج فلمیں دیکھتے ہیں, جلسے سنتے ہیں. زیادہ لوگ آج جو جسے کہتے ہیں کہ عام نارمل فلم دیکھتے ہیں, جو گندی فلم ہوتی ہے زیادہ دیکھتے ہیں. کس کو زیادہ لوگ دیکھتے ہیں؟ تو کیا مطلب دلیل ہو گئی کسی چیز کی؟ وما اکثر قرآن مجید میں جانتے ہیں وما اکثر الناس ولا خاص المؤمنین. قرآن مجید میں اقلیت اور اکثریت کے مسائل بیان کر دیے گئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی, ظاہر بات ہے آپ خود سوچئے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کو لے لیجئے, فرعون کا جتھا بڑا تھا, موسیٰ علیہ السلام جتھا بڑا تھا. یہ دلیل تو ہی نہیں سکتی. اس واقعے کو پڑھیں قرآن مجید کے اندر جو سورہ کہف کے اندر موجود ہے. وضرب لهم مثل رجل جعلنا لأحدهما جنتين, اس نے کیا کہا, اکثر منک مالا واعز نفرا, تیرے ساتھ کون ہے, دیکھو میرے ساتھ, کا مطلب وہ حق ہو گیا. تو کہیں لوگوں کے زیادہ جمع ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. جی اسی کے قریب کا سوال شیخ محترم, جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھی تھی جس میں ایک شیعہ وغیرہ نے یعنی سلفی علماء کرام کے بیانات کو لیا جاتا ہے, اس کو توڑ مروڑ کر کچھ سے کچھ بیان کر دیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کیا نصیحت کریں گے جو سننے والے ہیں یا ایسی کلپیں جن کو مل جاتی ہیں کہ وہ کیا کریں اس بارے میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بس یہ میرا ان سے کہنا ہے, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اگر تمہارے پاس فاسق کوئی خبر لے کر کے آتا ہے فتبینوا, بعد قرات میں فتثبتوا, تو اس کے بارے میں حقیقت معلوم کر لو, بغیر اس کے بارے میں تاکید کیے ہوئے کوئی فیصلہ اس کے اوپر کرنا نہیں ہے کہ نہیں ہے. تو خاص طور پر جب معلوم ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں, سفید جھوٹ بولتے ہیں, اور ہر میدان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں چھوڑا تو ہمیں اور آپ کو چھوڑیں گے؟ ابھی مجھے ایک صاحب کوئی کلپ سنا رہے تھے بھیجے کہ ایک شخص جو علامہ بنتا ہے اور دکتور بنتا ہے کہ نہیں, وہ شخص بھرے مجمع کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا اور ایک نہیں ایک سے زائد بار کیا, اور صحابہ کو جمع کر کے آپ نے دعوت کی, بڑے مجمع میں کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. جو سنن البیہقی میں صرف ہے کہ اللہ کے رسول نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا, بس یہ ہے, دعوت کیا, لوگوں کو جمع کیا, خوشی منائی, یہ کہاں تم لے کر کے آئے ہو؟ تو جب ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا ہے تو ہمیں اور آپ کو چھوڑیں گے؟ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو, سننے والوں کو, کہ ان کی کوئی بھی بات آئے جب تک اس کی تاکید نہ کر لے اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے. جی بھلے سے اگر یعنی بسا وقت پریشانی یہاں ہوتی ہے کہ کوئی جان پہچان والا آدمی, اپنا ہی آدمی اس ویڈیو کو شیئر کر دیتا ہے تو پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بھائی یہ جو مسئلہ ہے یہ تو ہوتا کیا ہے کہ اس میں لوگ جو ہے بسا اوقات, کابل میں گدھے بھی ہوتے ہیں نا, اپنا آدمی ہوتا ہے لیکن بے عقل ہوتا ہے, اپنا آدمی ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, یہ مقصد ہوا کرتا ہے کہ نہیں. ان کا مقصد جو ہے برا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ جانتے ہیں مثل مشہور ہے, نقل کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے, نقل کے لیے عقل کی ضرورت پڑتی ہے, ورنہ ہر چیز جو ہے اگر نقل کر کے آئے. اسی لیے تو جانتے ہیں بعض حدیثیں ایسی ہیں جو کسی نیک اور صالح آدمی سے مروی ہوتی ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنی من اثق بہ, مجھ سے اس نے بیان کیا جس کے اوپر میرا اعتماد ہے. محدثین کہتے ہیں کون ہے, لے آئیے تو اس کو بتائیے, تو کیوں اس کا نام چھپا رہے ہیں آپ؟ ہو سکتا ہے آپ کو اس پر اعتبار, ہمیں اس پر اعتبار نہیں.
اور یہ تحقیق ہوئی تو ایسا شخص کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ جو کذاب تو جھوٹا تھا، ہے نا؟ تو اپنے لوگ کرتے ہیں تو کیا اپنے لوگوں سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم جب نمازوں کو قرآن میں اس کے وقت پر پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے لیکن کس وجہ سے دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا جاتا ہے، کیا حدیث اگر قرآن کے مخالف ہو جائے تو کیا اس کا کیا اعتبار ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ حدیث قرآن کے مخالف ہے، یہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ دیکھیے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو وقت رکھے ہیں عموماً آپ دیکھیں وہ 3 وقت ہیں، ایک فجر کا وقت ہے، ایک سورج ڈھلنے سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک کا وقت ہے، اور ایک سورج ڈوبنے سے لے کر کے رات کے آخر تک کا وقت ہے۔ سورج ڈھلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے وقت میں 2 نمازیں ہیں، ان دونوں نمازوں کے وقت میں تداخل پایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی سورج ڈوبنے سے لے کر کے آدھی رات تک 2 نمازیں ہیں، ان دونوں نمازوں کے وقت میں کیا ہے؟ تداخل ہے ایک قسم کا۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ سوال ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جہاں پر قرآن حجت ہے بعینہ ہی اسی طریقے سے حدیث بھی حجت ہے۔ ہم حدیث کو قرآن کے برابر نہیں کرتے، ہم حجیت میں برابر کر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کرے حدیث قرآن برابر کر دیا، بات نہیں ہے۔ حجت ہونے میں اور دلیل ہونے میں ہمارے نزدیک کیا ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں برابر ہیں، اللہ ہے کہ ایسا تضاد ہو کہ دونوں میں کوئی کیا نہیں سکتا، ہے کہ نہیں؟ خود اللہ کے رسول جن پر قرآن نازل ہوا اور آپ ان الصلاۃ کانت کتابا موقوتا، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آسانی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ بعض نمازوں کو مقدم کیا، بعض کو مؤخر کر کے ایک ساتھ پڑھی 2 نمازوں، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کیا یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے؟ بھائی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یوم الاثنین کو ہے، یہ متفق علیہ ہے، جیسا کہ بخاری وغیرہ میں عائشہ کا قول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ربیع الاول میں ہے، علماء مورخین کا یہ بھی متفق علیہ ہے، لیکن آیا وہ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے اور کوئی تاریخ ہے؟ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی ہے، 12 ربیع الاول ہے۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول ہی کو ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت متعین کیا، آپ اس دنیا میں اور چلے گئے، ہمیں آپ کس دن گئے ہیں اس کی تاریخ کیا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن ہمیں کوئی عبادت انجام دینی نہیں ہے، ہمیں کوئی رسوم ادا کرنے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن علمی طور پر یہ ہے کہ جمہور، جیسا کہ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری کے اندر نقل کیا ہے کہ جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کس طرف ہے، کس دن، کس تاریخ کو ہے؟ 12 ربیع الاول۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم نے اپنے بچوں کا عقیقہ کر دیا ہے، کیا ہم اپنا بھی عقیقہ خود کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے عقیقہ ایک عبادت ہے، اس کی تکرار کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہے یا غالب گمان ہے کہ آپ کا عقیقہ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے، آپ کیجئے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا، اور کسی بھی صحیح حدیث سے یہ وارد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کا عقیقہ کیا، دادا نے آپ کا عقیقہ کیا تھا، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو آپ کو اگر معلوم ہے کہ نہیں ہوا آپ کا عقیقہ، یا یہ ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ عقیقہ نہیں ہوا ہے، تو ٹھیک ہے آپ کہیے۔ لیکن آپ کا عقیقہ ہوا ہے یا غالب گمان ہو چکا ہے تو یہ عبادت ہے، اس کے تکرار کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ہم اپنے نئے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار، اس کے آداب کیا ہیں؟ کیا کوئی خاص چیز کر کے یا اسی طریقے سے اس دن ہم اپنے دوست و احباب اور پڑوسیوں کو کچھ کھانا وغیرہ کھلانا چاہیں تو کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی دیکھیے مجھے اس سلسلے میں کوئی صریح حدیث تو نہیں ہے، البتہ 2 وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو وہ حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 فرشتے آئے، آپ اس وقت گویا سو رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں، دوسرے نے کہا کہ تو اگر سو الگ رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں جاگ رہی ہیں، ان کے لیے مثال بیان کرو۔ مثال بیان کی گئی تو اس میں یہ ہے کہ ایک مالک نے گھر بنایا اور اس میں مأدبہ یعنی گھر میں داخلے کی دعا کا اہتمام کیا، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس سے استنباط ہو سکتا ہے کہ گھر میں داخلے کی یہ کھانے کا دعا نہیں بلکہ کھانے کا دعوت کا انتظام کیا،
تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز۔ دوسری چیز، امام نووی رحمہ اللہ وغیرہ نے جو مستحب دعوتیں ہیں ان میں سے ایک دعوت گھر میں داخلے کی بھی لکھی ہے، تو کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر آپ جو ہے دعوت کر سکتے ہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاغذ قلم نہ دے کر غلط کیا؟ دیکھیے، بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ضرورت نہیں رہتی ہے اور لوگ اس کے خریدنے میں مشغول ہو جایا کرتے ہیں، ہے نا؟ اس کی ضرورت کیا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وہ کیفیت طاری تھی سختی کی، جیسے کہ خود مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ پر جو سختی موت کی طاری ہوئی اس کے بعد سے میں کسی کے بارے میں بدظن نہیں ہو سکتی۔ ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ نے کہا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ کیوں آپ پریشان کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول ہمارے سامنے یہ قرآن چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر صحابہ کرام کا آپس میں جو ہے تکرار، کسی نے کہا لے آؤ، کسی نے کہا نہ لے آؤ، کسی نے کہا لے آؤ، کسی نے کہا نہ لے آؤ، تو آپ نے فرمایا کسی ہمارے پاس جو ہے بکواس نہ کرو، جاؤ تم لوگ۔ یہاں سے دو بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کو زبردستی سختی سے منع نہیں کیا، یہ گویا کہ اپنا ایک مشورہ تھا، ہے نا؟ اسی لیے صحابہ کرام کا باہمی اس بارے میں اختلاف بھی ہو گیا، ایک چیز۔ دوسری چیز، اگر واجب تھا یہ کام کہ حضرت عمر نے نہیں کرنے دیا تو گنہگار ہوئے، ذرا سوچیں اس نقطے کے اوپر۔ اگر واجب تھا اور تو ان کے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں منگایا؟ پھر آپ کہیں منکر پر خاموش ہو سکتے تھے، جو برا کام ہو، جس کا مطلب ہے کہ وہ تم غلط، تمہارا جو حضرت عمر پر اعتراض یا گناہ کے مطلب یہ بات غلط ہے، آپ کے خلاف اولا تھا، چاہیے تھا خاموش ہو جاتے۔ ہم کہاں کہتے ہیں حضرت عمر، ابو بکر صدیق کے سارے معصوم الخطا سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، خلاف اولا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا تاکیدی اور وجوبی حکم نہیں تھا۔ اگر وجوبی حکم رہا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات سنتے ہیں؟ جب لوگ چلے گئے تو آپ منگاتے کہ نہیں منگاتے آپ کے اہل خانہ؟ اور یہی حدیث جو مسند احمد میں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے۔ جس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ اس حدیث سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی خلافت پر نصب کرنا چاہتے تھے۔ آپ حدیث کو ایک دوسرے سے ملا کر کے دیکھیں، اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ حدیث مسند احمد وغیرہ میں وارد ہے نا، حافظ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے کہ اللہ اور مسلمان حضرت ابو بکر اور کسی پر راضی نہیں ہوں گے۔ تو وہی چیز جو لکھانا تھا آپ نے اس کو بیان کر دیا، اس کی ضرورت نہ رہی۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، غیر مسلم کا ذبیحہ جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس کے کیا دلائل ہیں؟ بہت سارے لوگ جیسے یورپ وغیرہ کے جو مسلمان ہیں وہ لوگ وہاں پر کچھ علماء ہیں یا کوئی کمیٹی ہے، پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز جائز ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کوئی بھی چیز بسم اللہ کر کے کھا لیا کرو۔ بھائی کھا لیا کرو، لیکن سوال ہے پوری حدیث پڑھنے نے کس کے بارے میں ہے؟ یہ حدیث اس بارے میں آئی ہے کہ آپ سے یہ کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کچھ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں، ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں نے بسم اللہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ وہ کس کا ذبیحہ تھا؟ کافر کا تھا کہ مسلمان کا تھا؟ مسلمان کا تھا، اور شبہ تھا کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اصل کیا ہے؟ مسلمان ہے تو اللہ کا نام لے کر کے ہے کہ اصل یہی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ کے شبہ میں مبتلا ہونے سے لوگوں کو منع فرمایا اور فرمایا تم اللہ کا نام لو اور کھا لو۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ مثلا یہاں ہوٹلوں پر جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مرغی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے، یہ ہے پتہ نہیں اس پر اللہ کا نام لیا ہے، ہم کہتے ہیں تم اس کی جب یہاں کی گورنمنٹ نے اس بات کا التزام کیا وہیں سے لے آئے گی جہاں پر کیا ہوگا؟ حلال ذبیحہ ہوگا، چلو بسم اللہ کر کے کھا لو، ہمیں شبہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اصل حدیث کا وہ ہے۔ اور دوسری چیز، قطع نظر اس سے علماء اہل سنت و جماعت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ غیر مسلم کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، اور یہ اجماع آج نہیں، امام جعفر طحاوی اور نحاس وغیرہ ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے، یعنی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ جی تو بعض دلائل پوچھتے ہیں، کیا دلائل ہیں قرآن و سنت میں کہ غیر مسلم کا ذبیحہ حرام؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ استثناء کرنا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ گویا مسلمانوں کے نزدیک یہ چیز مقرر تھی کہ غیر مسلم کا ذبیحہ جائز نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مستثنیٰ کیا ہے۔ جی اور احادیث میں کوئی خاص دلیل؟ اس سے کوئی صریح حدیث اس سلسلے میں میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن ہے کہ علماء نے یہ بات کہی ہے تو بغیر اسے اجماع نقل کیا ہے، تو اسے بلا وجہ اجماع نقل نہیں کیا ہے۔ اور
بھی ہو کوئی ضعیف حدیث بھی آئے تو علماء کا اجماع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کچھ امتی لا تجتمع علی ضلالہ، میری امت ضلالت کے اوپر اجماع نہیں کر سکتی. جی یہاں اسی میں اور بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی یعنی مسلمان ہو اور وہ بسم اللہ کہنا بھول جائے تو اس کا کیا ذبیحہ؟ یہ الگ مسئلہ ہے، اہل علم کے نزدیک مختلف ہی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ چیز حلال ہوگی اور بعض علماء کہتے ہیں حلال نہیں ہوگی، لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے خطا اور نسیان کو معاف کیا ہے، لہذا انشاءاللہ وہ حلال ہوگی. شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اس سلسلے میں بڑے شدید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر بھول گیا ہے تو انشاءاللہ حلال ہوگی. اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کے طور پر طریقے پر اگر ذبح کرتا تب کیا حکم ہے؟ ذبح بھی کرے، بسم اللہ بھی کہے. بھائی اس لیے کہ غیر مسلم کا یہ جو بسم اللہ کہنا یہ قبول ہے ہی نہیں، اس کا اثر ذبیحہ ہی ناجائز حرام ہے، چاہے وہ اپنی چھری زمزم کے پانی سے دھو کر کے لے آئے اور 10 بار اس پر بسم اللہ پڑھے، ایک بار نہیں، حرام ہے، حرام ہے. جی اچھا اس میں اور سوال ہے، یعنی اگر مشین سے ذبح کیا ہوا تو تب کیا ہوا؟ مشین چلانے والا کون ہے؟ بسم اللہ کر کے مشین چلایا تو ٹھیک، مسلمان ہے یا اہل کتاب میں سے ہے. مشین تو ایک مرتبہ چلتی ہے اور ہزاروں اس میں کرتے ہی رہتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، اب یہ چیز اہل علم نے اس پر موضوع کو چھیڑا ہے، اب میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر جہاں موجود ہے وہ چلانے والا مسلمان ہے اور وہ چلا رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بسم اللہ کر کے مشین کو چالو کیا ہے. جی شیخ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے تو آج کے بھی اہل کتاب اس میں شمار کیے جائیں گے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آج کل بہت سے اہل کتاب ملحد قسم کے ہیں، شمار کن کا ان کو یہود و نصارہ میں، لیکن کیا ہے وہ بالکل ملحد قسم کے ہیں. تو یہ چیز محل نظر ہے. لیکن وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تورات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، تو اگرچہ شرک میں مبتلا ہیں لیکن ان کا ذبیحہ حلال ہے اور ان کی عورتوں سے شادی بھی حلال ہے. جی اس لیے کہ خود اللہ کے رسول زمانے میں کیا تھے، ان میں شرک پایا جاتا تھا. نہیں آج تو اتنا فرق ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ عیسائی ہے، یہودی ہے، اور یہ بندہ لادینی ہے، بے دین ہے، کوئی دین ملحد ہے، اتنا کافی ہے؟ ہاں کافی ہے. اس کے اقامے پہ یا اس کے پاسپورٹ پہ یا نہیں لکھا ہوا ہوتا. بھائی دیکھیے اصل چیز یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے اگر آپ جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہاں وہ فعلاً عیسائیت کو فالو کر رہا ہے. اگرچہ ایک مسلمان آج اگر اقامے پر مسلمان لکھا ہوا لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کھل کر کے اللہ کا انکار کرتا ہے شریعت میں، تو آپ جب لاکھ بار دبا کرے اس کا ذبیحہ جائز نہیں ہو. جی ہے نا. یہ ہے کہ آپ کے بارے میں معلوم ہے یا کہ آپ کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، لیکن عام عموماً کیا ہے وہ اہل کتاب میں سے، تو ٹھیک ہے. یعنی یہ لوگوں کا یورپ وغیرہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگوں کا یہ کہنا کہ صرف بسم اللہ پڑھ کر کھا لو یہ چیز جائز. بھائی دیکھیے اس وقت مسلمان پوری دنیا میں انہزامیت کا شکار ہے. وہ کسی بھی طریقے سے یہ چیزیں بہت علم کی بنیاد پر نہیں ہو رہی. یہ چیزیں ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایسا کریں کہ ہاں کسی بھی طریقے سے کوئی راستہ نکل جائے ان کے ساتھ میل ملاپ دوستی اور یہ چیز کی. تو اصل مقصد یہ ہے. اصل اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ قریب المرگ کے آداب کیا ہیں؟ جب آدمی کوئی جانکاری کے عالم میں ہو تو اس کے پاس کیا کرنا چاہیے جا کر؟ بھائی دیکھیے تو اولاً جو ہے اس کے پاس رہ کر کے اسے کلمے شہادت جو ہے اس کی تلقین اس کو کرے، ہے نا، بار بار اس کے پاس پڑھے، اور اس کے اگر کچھ نیک اعمال ہیں تو نیک اعمال یاد دلائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس سے حسن ظن پیدا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان صفات کا ذکر کرے جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت پر دلیل کرتی ہیں، تاکہ اس سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن پیدا ہو جائے. ہے کہ نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہونی چاہیے اسے. جی اگر کوئی یاد دلائے اور وہ منع کر دے تب کیا کرے؟ منع کرے، بس تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہ کر کے، پھر اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے تو اس کے اہمیت دلائے کہ ناراض نہ ہو، اس سے جو سخت آخری کلمہ ہوگا کیا ہوگا، توحید ہوگا، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے. اس طریقے سے ترغیب دلانے کا معاملہ کریں، یعنی آخری وقت تک کوشش کرنا چاہیے. جی آخری تک کوشش کرنی چاہیے. ہاں یہ البتہ یہ ہے کہ اسے الجھن اور پریشانی میں نہ ڈالیں رہ کر کے. یہ نہیں کہ اگر بار زبردستی اس کو روکا ہی جائے، اس کے لیے پھر دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ آسان کر دے. ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ بعض حدیثوں میں ہے کہ اس وقت جو دعا کرتے ہیں فرشتے اس کے اوپر آمین بولتے ہیں. جی اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتا ہے. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم جیسے کہ ہم نماز میں پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد گھٹنے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اونٹ کے کون سے چیزیں؟ بھائی دیکھیے
اونٹ جو ہے سب سے پہلے اپنے گھٹنے ٹیکتا ہے. اصل میں جو 4 پیر والے جانور ہیں ان کو دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اگلا جو پیر بنایا ہے وہ انسان کے پیروں کے طریقے سے ہے، اور ان کے پچھلے جو پیر ہیں اس میں انسان کے ہاتھوں کی مشابہت پائی جاتی ہے. آپ دیکھیں جیسے انسان کا گھٹنا ٹوٹتا ویسے آگے کے ٹوٹتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں گے لغت کے اندر یہ بات مذکور ہے کہ جو وہ جانور جو 4 پیر والے ہیں ان کا گھٹنا آگے کے پیروں میں ہوتا ہے، ان کا گھٹنا ہاتھ میں ہوتا ہے. جیسے سراقہ بن مالک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے تھے اور جب اتنی قریب پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچاننے لگے اور اپنے گھوڑے کو دوڑایا تو کیا کہتے ہیں؟ ساخت یدا فرسی حتی بلغت الرکبتا، ہے نا، میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ زمین میں دھس گئے یہاں تک کہ گھٹنے تک پہنچ گئے. رکبتا تو اونٹ کا گھٹنا کہاں ہوتا ہے؟ اس کے اگلے پیر میں. تو چونکہ جو بیٹھنے لگتا ہے تو اگلے پیر کھڑ سے رکھتا ہے، تو مسلمانوں کو اپنے گھٹنے پہلے رکھنے سے منع کیا گیا ہے. جی کچھ لوگ اس کو یہ اختلاف ہے اس میں، یا اس کے گھٹنے کون سے پیر کون سے؟ نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ ہاتھ سے، کہ آگے کا پیر رکھتا ہے تو آگے ہاتھ ہوگا، لیکن وہاں مشابہت جو دی گئی ہے اونٹ کے جیسے آپ دیکھیں کھڑ سے جو بیٹھتا ہے نا اس طریقے سے، اور جو لوگ جو ہے اپنے گھٹنے کو پہلے رکھتے ہیں دیکھیں حق سے ہے نا وہ ہے کہ وہ رکھتے ہیں، یہ مشابہت اصل میں. عرب میں جیسے مثال کے طور پر اس کے ہاتھ اور پیر میں اختلاف ہے؟ نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کے پیر کہتے ہیں، پیچھے کے جو پیر ہیں جو گھٹنے اس کے جو ہے اگلے میں ہیں. لغت کے اندر بھائی ابن منظور وغیرہ نے لکھا ہے ساخت کے اس میں لکھا ہے صراحت کے ساتھ کہ گھٹنا جو ہے جو 4 پیر والا ان کا آگے کے پیروں میں ہوتا ہے، صاف لکھا ہے اس میں انہوں نے. اصل میں جو اختلاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس سلسلے میں 2 حدیثیں وارد ہیں. ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ لا تجلسوا كما لا تبركوا كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. اور دوسری حدیث وائل ابن حجر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر گھٹنے رکھے اور پیر رکھے. یہ اصل میں 2 حدیثیں ہیں جو علماء کے نزدیک بغیر اختلاف بنی ہیں، اور دونوں حدیثیں جیسے اعلیٰ پائے کی صحت کو ہوتی اس میں نہیں پہنچی ہے نا. حضرت وائل ابن حجر کی جو حدیث ہے اس میں شریک ابن عبداللہ القاضی یہ ضعیف ہیں، سیء الحفظ ہیں، اور مشہور ہے کہ ان کی حدیث کیا ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. اور یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس میں حسن النفس الزکیہ ہیں جن کے بارے میں حسن الحدیث ضرور ہیں، لیکن ان کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ یہ مشہور بالروایہ نہیں ہے، اور سفیان سے روایت کرنے میں یہ تنہا ہیں، ان کے علاوہ کسی اور ان کے شاگرد نے اس کو روایت نہیں کیا ہے. تو وہ لوگ اس بنیاد پر کیا ہے، اور صحابہ کرام کے اعمال بھی مختلف ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گھٹنا رکھتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا کرتے تھے. تو اس لیے اہل علم کا اختلاف ہوا ہے. تو خالص اگر حدیث کو بنیاد بنایا جائے تو اس سلسلے میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کم سے کم حسن درجے کا ضرور پہنچتی. خدا الدین حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام نے لکھا ہے کہ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی وائل ابن حجر کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو حدیث ہے وہ یہ حدیث اس عمل کی تائید کرتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنت کی اتباع میں پیش رہنا ہر ایک کو معلوم ہے. جی اصل میں وہ وجہ اختلاف ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر جس کے پاس اولاد نہ ہو تو وہ جیسے آئی کروا کے اولاد کا انتظام کروا سکتی ہے؟ آئی یہ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن یعنی مادہ باہر سے ڈالنا مادر رحم میں. ہاں تو اگر جو ہے وہ شوہر ہی کا ہونا چاہیے، اپنے ہی شوہر کا، غیر کا نہیں ہونا چاہیے، اپنے ہی شوہر کا ہو، اسی کے شوہر کا ہو، اور اسے باہر لے کر کے کچھ اس کا معالجہ کر کے اگر پھر دوبارہ اس کے رحم میں ڈالا جائے تو انشاءاللہ یہ جائز ہے. جی ایسی عورت کے لیے بھی جائز ہے جس کا ایک بچہ ہو چکا ہے نہیں بھائی، پھر 10 سال کے بعد 5 بچے ہوئے لیکن اور چاہتی ہے وہ. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کسی کے اوپر چپلک وغیرہ گر جائے تو اس کی پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ بھائی وہ ناپاک تھوڑی ہے، ناپاک ہے نا، ناپاک ہے وہ نہیں، اس کا جسم وہ گندی چیز ہے، مرے لے کر اگر وہ تھوک پیخانہ وقت بات ہوتی کہ ہاں بھائی کیا کیا ہے، لیکن صرف گر جائے تو اگر کچھ لگا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، ویسے پاک ہے وہ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم اگر کوئی خلا لینا چاہے تو خلا کے اندر کیا لڑکی کو آخر یہ ولیمے کا خرچہ بھی دینا پڑے گا اور کیا کیا دینا پڑے گا؟ بھائی دیکھیے اصل یہ چیز قاضی کے اوپر ہے، قاضی دیکھے، ہر جگہ ہم یہاں سے فیصلہ نہیں کرتے. البتہ یہ ہے کہ اہل علم کا اس میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ صرف مہر
لے سکتی ہے، اس سے آگے مطالبہ نہیں کر سکتی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت وغیرہ کو جو کیس آیا تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ وہ باغ دو گی جو تمہیں مہر میں دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس کو واپس کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا بھائی یہ لے لو اور اس کو طلاق دے دو، ہے کہ نہیں؟ بعض علماء انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں لیا جائے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن میں فیما افتدت بھی، فیما افتدت بھی، جو کچھ بھی وہ فدیے میں دینا چاہے تو وہ دے کر کے آزاد ہو جائے. تو اہل علم کے دو قول ہیں اس سلسلے میں. میرا دل جس کے اوپر مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ حالات اور ظروف کے پیش نظر شوہر مطالبہ کر سکتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ سمجھدار انسان بیٹھے، قاضی بیٹھے، ہے کہ نہیں ہے، عالم بیٹھے کہ دیکھے کیا صورتحال ہے. بسا اوقات ایک شخص ہے وہ یعنی اس نے صرف بڑی مشکل سے ایک شادی اور اس کے لیے خرچہ جمع کیا ہے، اور اب یہ بلا وجہ خلا مانگ رہی، کوئی معقول وجہ نہیں، اور شوہر کی بھی حالت کیا ہے، وہ اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے زیادہ کا. البتہ وہ حدیث جو سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ اس عورت نے کہا کہ ارے اور میں زیادہ دوں گی، تو آپ نے فرمایا زیادہ نہیں. تو یہ الفاظ جو آئے ہوئے ہیں علماء کے نزدیک اس کی صحت مختلف ہی ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ وغیرہ اسے قبول نہیں کرتے. اس لیے دیکھیں اصل مسئلے کے طور پر میں ایک بات بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بہتر تو یہ ہے کہ شوہر مہر سے زیادہ اور کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے. یہ بہتر طریقہ ہے، یہ بہتر طریقہ ہے. شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عورت کو مجبور کرے. ہو سکتا ہے بس اوقات شوہر کے اندر کمی ہوتی ہے. اب ایک عورت ہے وہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کا یہ رہے، لیکن شوہر جو ہے زیادہ باہر رہا کرتا، اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، یا شوہر کے اندر جسمانی طور پر اخلاقی طور پر کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ عورت کیا خلا لے رہی ہے، تو بلا وجہ اڑ جائے کہ نہیں میں یہ کروں گا، یہ اس کے لیے جائز نہیں، اس کے لیے جائز نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عورت اگر شوہر مہر سے زیادہ پر کا مطالبہ کرتا ہے اور دیکھا جائے کہ وہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے، تو اس سے زیادہ بھی لے سکتا ہے. یہ تین صورتیں ہیں، لیکن بہتر وہی پہلی صورت کر رہا ہوں کیا ہے کہ مہر سے زیادہ نہ لے تاکہ اختلافات وغیرہ سے بچ جائے. شیخ یہاں پر اگر 100% اگر شوہر کی غلطی ہے، طلاق کا مطالبہ طلاق نہیں دیتا، لیکن پھر بھی اس کی وجہ سے مجبوری میں اگر عورت خلا لیتی ہے تب بھی مہر واپس کرے گی؟ بھائی خلا ہوگا تو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، یا تو پھر طلاق کو مطالبہ کرے اس سے اور کیس دائر کرے قاضی کے ہاں. قاضی دیکھے اگر فعلاً شوہر کی غلطی ہے اور شوہر اور بیوی صرف اس وجہ سے نہیں کہ میرا دل نہیں ملتا، صرف اس وجہ سے نہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ ہاں بھائی یہ روزانہ میرے یہاں رہیں، اب اس کا باپ بیمار ہو سکتا ہے، نوکری کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہے. یعنی بسا اوقات کیا ہوتی ہے، معقول وجہ نہیں ہوتی ہے، معقول وجہ نہیں ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر فعل معقول وجہ ہے، اس میں بیوی حق بجانب ہے اور شوہر کی غلطی ہے اور شوہر طلاق نہیں دیتا ہے، جیسے مثال اس کی مارنے کی عادت ہے، وہ پورا خرچہ نہیں دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے، سامنے والا جو ہے وہ نکاح فسخ کر سکتا ہے. فسخ نکاح میں شوہر کو مہر بھی دینی پڑے گی، یعنی بیوی مہر واپس نہیں کرے گی. جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے، شیخ محترم جیسے کہ چارخل اور یہ صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں یا سوتے وقت پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بسم اللہ ہر سورہ کے سامنے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ ضروری تو ہے ہی نہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن ایک سنت کا طریقہ اور تاکیدی ہے وہ. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ شیخ محترم گھر میں ایک پیر سے معذور سے پالتو بلی ہے جو پیشاب تو مٹی میں کرتی ہے، مگر پچھلے حصے کے بال اس کے پیشاب کے لیے گیلے ہو جاتے ہیں اور وہ اکثر کارپیٹ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بھائی دیکھیے اسے دور رکھا جائے، کارپیٹ وغیرہ سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے. کوئی ضروری ہے کہ اس کو گھر کے اندر ہی بیٹھاؤ، باہر کوئی حصہ اسے دے دو. جی اور اگر غالب گمان ہو جائے کہ ہاں بھائی یہاں پر لگا ہے، ظاہر بات اس کو صاف کرنا ہوگا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں کہ اذان کے وقت ٹوائلٹ جانا کیسا ہے؟ کوئی حرجہ نہیں، اذان کا جواب دینا یہ تاکیدی ہے. بعض علماء اس کے وجوب کی طرف گئے ہیں، لیکن عموماً علماء اسے تاکیدی کہتے ہیں. تو اگر وہ نہیں دیتا ہے تو ایک اجر سے محروم ہے، اذان کا جواب دینے کے اجر سے، ہے نا، لیکن وہ گنہگار نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ سورۃ البقرہ کیا ایک دن میں پڑھنا چاہیے، کیا پورے ایک وقت میں ہی پڑھنا ضروری ہے، اور اگر ایک دن ہے تو کیا مغرب سے اس کا وقت شروع ہوگا؟ دیکھیے اصل یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں پڑھا جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اور دن میں مختلف مجلسوں میں پڑھ لے رہا تو انشاءاللہ یہ کافی ہوگا. اب عموماً کیا ہے، شام کا حصہ دن ہی کا ایک حصہ مانا جاتا ہے، عصر میں شروع کیا مغرب میں پڑھ لیا تو انشاءاللہ یہ معاملہ اسی کو مانا جائے گا. جی ایک ہی دن کا مانا جائے گا. جی
اثر میں شروع کیا، مغرب میں یعنی عصر کے بعد کچھ پڑھا، کچھ مغرب کے بعد پڑھا، اس طریقے سے انشاءاللہ ایک ہی دن کا بدل نہیں گیا۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ہیں کہ بعض جیسے اذکار ہیں وہ شام جو ہوتی ہے دن کے تابع رہا کرتی ہے کہ نہیں۔ اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ نماز میں ادھر ادھر خیالات اگر چلے جائیں تو کیا نماز توڑ کر دوبارہ پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے انسان کو وسوسوں کا اس قدر شکار نہیں ہونا چاہیے، ادھر چلے جائیں تو فوراً اپنے ذہن کو اس طرف لانے کی کوشش کریں۔ جی جی اگلا سوال بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم دعا کی شروعات میں جیسے کہ حمد وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو اختتام پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے، آمین دعا کا خاتمہ ہے، اور اگر آخر میں بھی اللہ کے رسول پہ دعا پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، جس سے صحابہ کرام کا تھا کہ قنوت کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھا درود بھیجا کرتے تھے۔ جی اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ شیخ محترم کیا یہ بات درست ہے کہ اگر 60 سال کی عمر کے بعد بھی انسان گناہوں سے باز نہ آئے تو عبادتوں میں لگا نہ رہے تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس اس کا کوئی عذر نہ رہے گا؟ دیکھیے صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اعذر اللہ امرأن، اللہ تبارک و تعالی نے اس بندے کو اب بے عذر کر دیا ہے، یعنی اب اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہے جو 60 سال کا ہو جائے اور پھر بھی ہدایت پر نہ آئے، اس لیے کہ 60 سال کے ہو جانے کے بعد اس کی مثال کیا گویا پکے ہوئے پھل کی ہے۔ اعمار امتی بین 60 و 70 وقلیل من یتجاوز، جیسا کہ سنن ترمذی کے اندر صحیح حسن سے حدیث مروی ہے کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان میں، اور کم لوگ ہیں جو اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو اب 60 کو پہنچ گیا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ عمر کے آخری میں، تو ابھی اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہ دے نیک عمل کرنے کی، توبہ کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی، تو کوئی اب اس کے پاس کوئی عذر نہیں رہ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کرے۔ اللہ نے اس کو اتنی عمر دے دی کہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔